کہ شیعہ حضرات اور اہل سنت ان کے وضو میں کیا فرق ہے۔ آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہوں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ چہرے کو دھوتے ہیں، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر پاؤں کا مسح کیا جائے، دھونا یہ ہے کہ پانی کو بہانا اور ٹخنوں سمیت پورا پاؤں، یعنی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ٹخنوں سمیت یہ پاؤں دھونا ہے، اور مسح یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ گیلا کر کے یوں کھینچ لینا، جیسے ہم موزے پر مسح کرتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات جو ہیں وہ پاؤں کا مسح سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاؤں پر مسح ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس آیت پر غور کریں یا کبھی گھر میں بیٹھے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کھولیں اور اس کا ترجمہ غور سے پڑھیں۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر پاؤں کا مسح ہوتا تو بات کو ذرا غور سے سننا ہے، تو یوں ہوتا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، پھر ترجمہ یوں ہوتا کہ مسح کرو سر کا، وارجلکم، اور پاؤں کا۔ یہاں لکھا ہوا ہے وارجلکم، اور پیچھے غور کریں، فاغسلوا، دھو لو اپنے، وجوہکم، چہرے کو، وجوہکم، ہاں پہ زبر ہے، وایدیکم، یا پہ زبر ہے، اور ادھر وارجلکم، لام پہ زبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارجلکم یہ داخل ہے فاغسلوا کے حکم میں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کبھی واسطہ پڑ جائے آپ کا، یہ بڑا ضروری اور اہم مسئلہ ہے، آپ اس کو بیان بھی کر سکیں۔ دیکھیں قرآن میں فاغسلوا کے حکم میں وجوہکم، اس کے پھر اس کا عطف لگتا ہے وایدیکم، پھر اس کا عطف لگتا ہے وارجلکم، ان تینوں کے اعراب ایک جیسے ہیں۔ تو جس طرح وجوہکم فاغسلوا کے حکم میں ہے، وایدیکم فاغسلوا کے حکم میں ہے، وارجلکم بھی فاغسلوا کے حکم میں ہے، ان تینوں کو دھونا ہے۔ اور جہاں مسح ہے وہاں ہے وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سر کا۔ اگر ارجلکم وامسحوا کے حکم میں ہوتا، مسح کے حکم میں، تو پھر یہاں یوں پڑھا جاتا وارجلکم، ارجلکم نہ پڑھا جاتا۔ تو یہ فرق ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہمارے نزدیک جو شخص وضو میں پاؤں نہ دھوئے اور اس کا مسح کرے، اس کا وضو ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کے پیچھے جماعت بھی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ میرے خیال میں یہ ایک فقہی، انتہائی اہم فقہی مسئلہ ہے۔ وہ کسی اور اعتبار سے عمل کرتے ہیں، ہم کسی اور اعتبار سے عمل کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک فاغسلوا کے حکم میں چہرہ بھی ہے، ہاتھ کونیوں سمیت بھی ہیں، اور پاؤں ٹخنوں سمیت بھی ہیں۔ ان کے نزدیک وامسحوا کے حکم میں سر کا مسح بھی ہے، پاؤں کا مسح بھی ہے، لہٰذا بات آپس میں بنتی نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہے، اگر کوئی بندہ کہے جی، ایک اور روایت میں ہے وارجلکم الی الکعبین، وہ جو روایت ہے وارجلکم وہ کدھر جائے گی؟ ہم کہیں گے یہ قرآن جو اس کی ترتیب ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔
اللہ نے خود لگوائی ہے، حضرت عثمان غنی نے حضور کی قرات کے مطابق قرآن کو جمع کیا ہے۔ یہ تقریباً آپ کے علم میں ہوگا، حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ ان کو جامع القرآن کا لقب کیوں ملا ہے حضرت عثمان غنی کو؟ انہوں نے قرآن کو اس قرات پر جمع کیا ہے جس کے مطابق رسول اللہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ رسول اللہ، اگر اس میں رسول اللہ برؤوسکم و ارجلکم کی تلاوت کرتے تو صحابہ نہ کہتے اے عثمان غنی یہ کیا کر رہا ہے، اور آگے حجاج بن یوسف کے دور میں اعراب لگے، اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے تمام صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک اس کی جو قرات ہے وہ ایسے ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اگر یہ قرات ثابت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ارجلکم فاغسلوا کے حکم میں ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے، مسح کرنا فرض نہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک، ہم جو سنی حنفی ہیں، ہمارے نزدیک مسح موضوع پر ہے۔ موضع کسے کہتے ہیں؟ جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جراب اپنی حیات میں ایسی ہے جیسے چمڑا ہو، چمڑے کا موضع، تو وہ بھی اس حکم میں آئے گی۔ جو موزہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا وہ چمڑے کا موزہ جو پہنتے ہیں سردیوں میں، اکثر لوگ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وضو کر کے موزہ پہنا چاہے تو جو مقیم ہے، میں ملتان کا ہوں تو ملتان میں 24 گھنٹے تک اس کو پہن سکتا ہوں۔ جب بھی وضو ٹوٹے گا، ہاتھ دھوؤں گا، چہرہ دھوؤں گا، سر کا مسح کروں گا، ہاتھ کو کونیوں سمیت دھوؤں گا، اور اس کے بعد موزے نہیں اتاروں گا، موضوع کے اوپر ایسے مسح کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، موزے کے اوپر آپ پانی ڈالیں، پانی موزے سے باہر نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ یہ موزے کی کیفیت ہے، یہ اس کی حیت ہے، لیدر ہے۔ بعض اوقات اس کے اوپر یا نیچے کپڑا بھی لگا دیتے ہیں، بعض لوگ موزے کے اندر کپڑا بھی لگا دیتے ہیں کہ پاؤں جو ہے نا سکون میں رہے، کمفرٹیبل رہے۔ بعض لوگ اوپر چمڑا ہے، لیدر ہے، اس کے بعد بھی کپڑا لگا دیتے ہیں۔ کپڑا اس لیدر کے اندر ہو یا باہر ہو، یا کپڑا بالکل نہ ہو، موزے کے اوپر آپ پورا جگ انڈیل دیں، پانی اس کو کراس نہیں کرتا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں اگر ایسی جراب ہے جو حیات میں موزے کی مثل ہے کہ اس کے اوپر ہم پانی انڈیلیں، ایک گلاس پھینک دیں، ایک جگ پھینک دیں، تو وہ پانی اس کے نیچے سے نہ نکلے تو اس کے اوپر بھی مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر جراب ایسی ہے جیسے ہم عام روٹین میں پہنتے ہیں، کاٹن کی ہے، سوتی ہے، اون کی بنی ہوئی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کی حیات لیدر کے موزے کے مثل نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر پانی ڈالیں گے تو پانی اس کے پار نکل جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ ہم اہل سنت حنفی مسلک کے جو لوگ ہیں، فقہ حنفی جو ہے، ہمارے نزدیک اگر کوئی بندہ وضو کرتے ہوئے جراب کے اوپر مسح کرتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، جب اس کا وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اور جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی نماز ہوگی۔ اب یہ فرق ہے اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں مسح موزے پر ہوتا ہے، وہ لیدر کا ہے، وہ موزہ وہ ہوتا ہے جو حیات میں لیدر کے موزے کی مثل ہو، اتنی موٹا وہ کپڑا ہو کہ پانی اس کے پار نہ ہو۔ اور اگر جراب پہنی ہوئی ہے، اگر کسی نے اس کے اوپر مسح کیا ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ آگے آپ خود فیصلہ کر لیں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کا وضو نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری فقہی مسئلہ تھا، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کے جمعے میں اس کو میں بیان کر دوں کہ وضو کرنے میں بھی فرق ہے،
اور اگر آپ غور کریں تو زیادہ احتیاط کس کے وضو میں؟ احتیاط تو جو حنفی سنی وضو کرتے ہیں اس میں ہے۔ پاؤں ہم دھو لیتے ہیں، جو کہتے ہیں جی پاؤں پر مسح ہے تو دھونے سے تو وہ کامل مسح ہو گیا، احتیاط تو اسی میں ہے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم حنفی موضوع پر مسح کے قائل ہیں، جراب پر نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں احتیاط کس مسئلے میں ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی کوئی برابری کر نہیں سکتا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس احتیاط کے ساتھ مسائل بیان کیے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ دیکھو کہ وہ قرآن یا حدیث کے خلاف آ رہا ہے، میرے مسئلے کو، میرے بیان کردہ مسئلے کو چھوڑ دو۔ تو گویا امام ابو حنیفہ کس چیز کو واضح کر رہے ہیں؟ وہ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، بعد میں کسی کا جو ہے وہ اجتہاد ہوگا۔ میرا اجتہاد اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو عمل کرو، ورنہ نہ کرو۔ اور اگر آپ غور کریں، بندہ دیانت داری سے دیکھے تو جتنی احتیاط امام ابو حنیفہ نے مسائل بیان کرنے میں کی ہے، اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہو گیا 4 فرائض وضو کے، یہ قرآن سے ثابت